بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 200 سال سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے اندر اصلاح کے نام پر بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے افراد اٹھے اور انہوں نے اپنے تئیں جو ان کو مناسب لگا، جو انہوں نے بہتر سمجھا، یا جو فکر ان کو ملی یا انہوں نے کہیں سے لی، اس کی بنیاد پر انہوں نے خود سے اصول قائم کیے، خود سے ایک نظام مرتب کیا، خود سے ایک جو ہے وہ سلسلہ ترتیب دیا، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ معاشرے کے اندر اپنی اس فکر کی بنیاد پر اصلاح کے رستے پر چل پڑے۔ اس سے بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری تحریکیں اور بہت سارے جو ہے سلسلے جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہے اسلام کی وہ اصول یا اسلام کے وہ نظریات، وہ جو ذمہ دارانہ طریقہ جو شروع سے قرآن و سنت کی بنیاد پر اہل سنت کی صورت میں جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور ایک ہے ایک بندہ خود سے افکار و نظریات یا خود سے اصول بنا کر ان کی بنیاد پر جو ہے وہ اصلاح کا رستہ جو ہے وہ پکڑ لے۔ تو معزز ناظرین، عین ممکن ہے کہ جو بندہ الگ سے کسی فکر کو لے کر، الگ سے کہیں سے کوئی فکر لے کر اس کی بنیاد پر جب نظام بنائے گا، نظام ترتیب دے گا، تو عین ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے، یا اس میں کوئی بیرونی ایجنڈا شامل ہو جائے، یا اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی فکر جو ہے وہ لاحق ہو جائے، جو فکر جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ چلی آ رہی جو فکر ہے اس سے متصادم ہو، اس سے مخالف ہو، یا اس سے جو ہے وہ ٹکراتی ہو۔ تو اگر ہم غور کریں تو آپ کو برصغیر پاک و ہند کے اندر بہت ساری ایسی فکریں جو ہیں وہ ملیں گی، جن فکروں کی بنیاد پر کہیں توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر جو ہے وہ نظام رکھا گیا، کہیں جو ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بنیاد ہے اس پر جو ہے وہ نظام رکھا گیا۔ لیکن معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل سنت و جماعت یہ جو ایک نظام ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں اسلام کی جامع جو صورت ہے اس کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں اگر آپ غور کیجئے تو جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے اندر اسلاف چلے آ رہے ہیں، وہ کبھی بھی اہل سنت کے طے شدہ جو نظام ہے اس سے ہٹ کر الگ سے کوئی نظام نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ اسی نظام کی بنیاد پر اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو ذمہ ہے اپنا پورا کریں گے، جو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل کریں گے، اور ان کی ہمیشہ دعوت اور فکر یہی ہوگی کہ اسلام کے جو طے شدہ اصول ہیں، عقائد ہیں اور نظریات اور اعمال ہیں، ان کی مطابقت لوگوں میں پیدا کی جائے، اس کی طرف مائل کیا جائے، ان کی طرف لانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اسلام کے جو اصل نظریات و عقائد ہیں ان کو کسی طرح بگاڑنے سے بچانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ اب دو الگ الگ فکریں ہیں، ایک ہے کہ کوئی بندہ الگ سے نظریات و اعمال اور جو ہے وہ کے لحاظ سے کوئی نظام بنا کر اس کے لحاظ سے پھر جو ہے وہ اہل سنت کے لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے، کہ اسلام کے لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے، اور ایک ہے اسلام کی طے شدہ اصولوں کے مطابق جو شروع سے چلے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھ کے نظام کی جو ہے وہ اصلاح کا اہتمام کرنا۔ تو معزز حاضرین، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد سے آج تک جتنے بھی علماء، جتنے بھی صلحاء، جتنے بھی اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، وہ اہل سنت کے اندر ان سب کا آپ کو طریقہ کار ایسے ہی ملے گا کہ عقیدے کی باب میں وہ ایک ہی ٹریک پر نظر آئیں گے، اعمال کی باب میں بھی وہ ایک ہی رستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں،
حالات کے اعتبار سے کہیں جو عملی ترتیب ہے اس میں اعمال کے باب میں جو ہے وہ آپ کو ماحول کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک تفاوت نظر آ سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ آپ کو جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی مقام پر جو ہے وہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس اعتبار سے یعنی کہ ہم شروع کریں اگر برصغیر پاک و ہند کے اندر حضرت سیدنا مخدوم سید حجویر حضرت شیخ علی بن عثمان حجویر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آخری جو شخصیت گزری حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، تو آپ کو جو ہے وہ یہی منہج اور یہی اصول نظر آئے گا کہ وہ اہل سنت کے اصولوں پہ قائم ہیں۔ انشاءاللہ اس فکر کو آئندہ اور وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔